الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے روزہ رکھنے والے کے لیے روزوں میں کیا فضیلتیں ہیں یہ ہم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، آپ توجہ فرمائیں، جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ یہ روزہ داروں کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ کیسی فضیلتیں ہیں! یہ ایک روزے کے تعلق سے فرمایا گیا، اور ماہ رمضان کے پورے ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے، اور جو کوئی ثواب کی نیت سے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پورے ماہ کے روزے رکھے گا اس کو کیسا اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو خوش دلی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور ان کو روزوں کی روحانیت بھی ملتی ہے۔ اب آئیے، روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا روزہ عوام کا، دوسرا خواص کا روزہ، اور تیسرا اخص الخواص کا روزہ۔ اچھا، روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، روزے کے لغوی معنی رکنا۔ شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری کرنے سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اچھا، خواص کا روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا، یہ خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اچھا، اخص الخواص کا روزہ کیا ہے؟ تو سنیں، اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور مسلمانوں، ضرورت ہے اس امر کی کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔ وہ کیسے؟ تو سنیں،
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں. مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بدنگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے روکے رکھنا، زبان کو فضول گوئی بکنے سے روکے رکھنا، اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکے رکھنا، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے. جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا. اور مسلمانوں، خدارا اپنے حال زار پر ترس کھائیے اور غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن بھی بالکل جائز تھا اس کے لیے. اب خود ہی سوچ لیں کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھیں وہ بھی جب اس ماہ مبارک یعنی مقدس مہینے کے دنوں میں منع کر دی گئیں، تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھی، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کھانا، چغلی کرنا، بدگمانی کرنا، گالم گلوچ کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، بدنگاہی کرنا، داڑھی مڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، والدین کو ستانا، لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ، وہ رمضان المبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائے. روزہ دار جب رمضان المبارک میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کیوں نہ چھوڑے؟ اب فرمائیے، جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام بدستور جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزہ دار ہے؟ وہ کیسا روزہ دار ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ ہم کیا اپنے پڑوسیوں کی غیبتیں نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کی غیبتیں نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے دوست احباب کی غیبتیں نہیں کرتے؟ ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یاد رکھیے، نبیوں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کو اللہ کی کوئی حاجت نہیں. اور مسلمانوں، اور آگے سنو، حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بری بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے، جیسے جھوٹ، بہتان، غیبت، تہمت، گالی دینا، لعن طعن وغیرہ کرنا، جن سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک اور مقام پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے، روزے کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ بیہودہ باتوں یعنی وہ بات جس کے کرنے میں معاصی یعنی نافرمانی ہے، اس سے بچا جائے، اسے رکا جائے، یہ روزہ ہے. حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم سے اگر کوئی لڑائی کرے، گالی دے، تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں. یہ روزے کی روحانیت ہے. آج ہوتا کیا ہے، کوئی آدھی بات کہہ دے تو ہم پوری بات اس کو سنا دیتے ہیں. آج اگر ہمیں کوئی چھینٹ مار دے تو ہم سیدھا اس کو اینٹ اٹھا کر مارتے ہیں. ہم بدلہ بھی بڑھ چڑھ کر کے لیتے ہیں اس سے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. روزے کا معنی ہی دوسرا صبر ہے. جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے کی روحانیت نصیب کر دیتا ہے. آزا کا روزہ
یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا یہ صرف روزوں ہی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور یہ جبھی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ قیامت کے اس ہوش ربا منظر کو یاد کیجئے جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس سے سوکھ رہی ہوگی اور باہر نکل پڑی ہوں گی، بیوی شوہر سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے لختے جگر سے اور باپ اپنے نور نظر سے نظریں بچا رہا ہوگا، مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر مار دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے گناہوں کی داستانیں سنا رہے ہوں گے، جس کا قرآن پاک میں بھی یوں تذکرہ کیا گیا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے لیے ان کے کیے ہوئے کی گواہی دیں گے۔ ایک کمزور و ناتواں انسان قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے اور ہر وقت اپنے اعضائے بدن کو معیشت یعنی نافرمانی سے باز رکھیے۔ اب اعضاء کے وضو کی تفصیلات بھی آپ سن لیں۔ آنکھ کا روزہ اس طرح رکھا جائے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف و صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن کریم دیکھیے، مزارات اولیاء رحمہم اللہ کی زیارت کیجیے، علماء کرام، مشائخ عظام اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کا دیدار کیجیے۔ اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کے وادیوں کا حصار دیکھیے، مدینہ منورہ کے در و دیوار دیکھیے، سبز سبز گنبد و مینار دیکھیے، میٹھے میٹھے مدینہ کے سحر و گلزار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھیے۔ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں بیان فرماتے ہیں، کچھ یوں کہتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی بہار کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں،
پیارے مسلمانوں، روزہ دار آگ کا روزہ رکھے، اور ضرور رکھیے، بلکہ آگ کا روزہ تو ڈبل 12 گھنٹوں 30 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ اللہ کی عطا کردہ آنکھوں سے ہرگز فلمیں ڈرامے نہ دیکھیے، نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھیے، شہوت کے ساتھ امردوں کو نہ دیکھیے، کسی کا کھلا ہوا ستر نہ دیکھیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنا کھلا ہوا ستر بھی مت دیکھیے۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے کھیل تماشے، مثلا ریچھ اور بندر کا ناچ وغیرہ نہ دیکھیے۔ ان کو نچانا اور ان کا ناچ دیکھنا دونوں کام ناجائز ہیں۔ کرکٹ، کبڈی، فٹ بال، ہاکی، تاش، شطرنج، ویڈیو گیمز اور ٹیبل فٹ بال وغیرہ یہ کھیل نہ دیکھیے۔ جب دیکھنے کی اجازت نہیں تو کھیلنے کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے یہ تمام کھیلوں کی؟ اور ان میں بعض کھیل تو ایسے ہیں جو نیکر یا چڈی پہن کر کھیلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھٹنے بلکہ معاذ اللہ رانے تک کھلی رہتی ہیں، اور اس طرح دوسروں کے آگے رانے یا گھٹنے کھولے رکھنا گناہ ہے، اور دوسروں کو اس طرف نظر کرنا بھی گناہ۔ کسی کے گھر میں بے اجازت نہ جھانکیے، کسی کا خط یا چٹھی یا ڈائری کی تحریر شرعی اجازت کے بغیر نہ دیکھیے۔ یاد رکھیے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے بھائی کا خط بغیر اجازت دیکھتا ہے گویا وہ آگ میں دیکھتا ہے، وہ آگ میں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام شرعی احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، عطا کرم سے ہو ایسی ہمیں حیا یا رب۔ کسی کی خامیاں دیکھی نہ میری آنکھوں، کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں، اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب۔ دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، روزوں کے تعلق سے بڑی لمبی فہرست ہے۔ کانوں کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کہ ان کے روزے کس طریقے سے ہیں اس کی ایک بڑی تفسیر ہے۔ انشاءاللہ اسی کے تعلق سے ہم کل بھی سماعت کریں گے۔ آپ سبھی اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ آپ ہر روز نہ صرف خود درس میں شرکت کیا کریں بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی اچھی اور ثواب کی نیت سے بٹھایا کریں، کہ ہو سکتا ہے آپ کی کوششوں سے کوئی بیٹھے، اچھی بات سنے اور پھر اس پر عمل کرنے لگ جائے، تو یقین جانیں بڑا ثواب اس کا آپ کو بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے یہی نیکی آپ کے کام آ جائے اور آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار لگا دے۔ اس میں بھی کیا بعید۔ تو ہمیں چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ خود بھی شرکت کریں، اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کروائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ